یہ فرمائیے، آج جنرل فیض حمید صاحب کے 3 مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے آئی ایس پی آر نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی. کیا یہ کوئی واقعی نیٹ ورک تھا جو کام کر رہا تھا؟ دیکھیں، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ تو فوج کے اندرونی معاملات ہیں کہ ان کے ہاں جنرل اور دوسرے آفیسرز کیا کر رہے تھے کیا نہیں. جہاں تک ان کا گرفتار ہونا یا ان کے خلاف ٹرائل ہونا، یہ معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. صرف ایک ہی بات میں کامنٹ کروں گا کہ ہمارا سٹینس یہ ہے کہ آپ کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی نہیں کر سکتے، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی آرمی آفیسرز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ملٹری کورٹس میں. حامد خان صاحب، یہ فرمائیے، ملٹیپل وائلیشنز آف ملٹری ایکٹ کی بات کی گئی جو خاص طور پر سابق سربراہ آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں پریس ریلیز آئی تھی. جو کچھ لکھا گیا ملٹیپل وائلیشنز آف ملٹری ایکٹ 1952، اس کے مطابق پھر کیا کیا چارجز جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف لگ سکتے ہیں؟ دیکھیے، وضاحت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ سیاسی معاملات میں یا ججز کے ساتھ بطور چیئرمین، بطور ہیڈ آف آئی ایس آئی کوئی انٹریکٹ کرتے رہے ہیں. کیونکہ مجھے نالج اس حد تک ہے کہ چونکہ میں شوکت صدیقی صاحب کا وکیل رہا ہوں سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیض حمید صاحب 2 دفعہ ان کے گھر آئے ہیں جب وہ ابھی سرونگ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اس دوران انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ یہ فیصلہ کریں، یہ نہ کریں، جیسے آپ کے پاس اپیلیں آئیں آپ کے پاس لگوائیں گے. پھر لالچ بھی دیا کہ جی اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے تو آپ کو چیف جسٹس جلدی سے بنا دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی باری سے پہلے آپ کو چیف جسٹس بنا دیں. حالانکہ چیف جسٹس تو اس دور میں بن ہی جانا تھا، تو چونکہ انہوں نے ایگری نہیں کیا تو اس کے بعد ان کے خلاف کیسز بنا دیے اور ان کو جو ہے وہ جو ہے ریموو کرا دیا ایز جج. اور اس کا کیس ہم تقریباً 5 سال لڑنے کے بعد اب الٹیمیٹلی وہ فیصلہ سیٹسفائیڈ ہوا ہے جس کے مطابق ان کو ہٹایا گیا. تو مجھے وہاں سے ایک حد تک علم ہے کہ یہ کچھ معاملات میں مداخلت کرتے تھے جو شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں معاملات سامنے آئے تھے. آپ نے بڑی بات کر دی کہ جنرل فیض حمید صاحب ججز کے معاملات میں مداخلت کیا کرتے تھے. یہ وہی دور ہے جب میاں نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی کام ہو رہے تھے. تو کیا میاں نواز شریف کی حکومت گرانے کا بھی چارج لگ سکتا ہے ان پہ؟ دیکھیے، یہ تو جو اس وقت کیس بنا رہے ہیں ان کو ہی بہتر پتا ہوگا کہ کیا کیا چارج ان پر لگ سکتے ہیں. لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ بات صرف جنرل فیض حمید پر ختم نہیں ہوتی. آپ کو پچھلے 70 سال سے یہ کھیل اس ملک میں ہو رہا ہے. یہ جرنیل اور جو ہیں یہ سیاست میں حصہ لیتے رہے ہیں، تو اس لیے آپ ضرور کریں، ایک دفعہ ضرور ٹرائل کریں ان جنرلز کا یا ان آرمی آفیسرز کا جو کہ اپنے آپ کو سیاست میں ملوث کرتے رہے ہیں، چاہے وہ اب اس وقت ایکٹیو سروس میں ہے یا پاس سروس میں ہے. یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ سلیکٹیو ہو، کنہیں کو خاص طور پر جو پہلے کسی وقت اس معاملے میں کسی اور حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے تو ان کو تو آپ لے لیں، لیکن جو بعد میں کرتے رہے حکومتوں کے لیے ان کو نہ لیں. تو میرے خیال میں انگریزی میں کہتے ہیں اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جنرلز کی. یہ سروس میں تھے جنرل فیض حمید صاحب، اور فیض آباد کا واقعہ بھی ہوا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بار بار نام بھی لیتے رہے، اس کیس میں ورڈکٹ بھی آیا تھا. اب کیا وہ معاملہ جنرل فیض حمید صاحب کے گلے میں پڑ سکتا ہے؟ وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سننے میں یہی آیا تھا کہ وہی انہی کی انسٹرکشنز پر سب کچھ ہو رہا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب وہ فیض آباد دھرنا ہوا تھا پھر اٹھایا گیا تھا، وہاں پر سرونگ فوجی افسران کوئی پیسے بھی بانٹتے دیکھے جا رہے، وہ تو ٹی وی پہ سب نے دیکھا. تو اس کے بعد سے یہ معاملہ سامنے آیا تھا، اور یہ سپریم کورٹ نے، جس میں قاضی صاحب کی ججمنٹ تھی،
اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ ان معاملات میں، سیاسی معاملات میں مداخلت کریں یا پیسے دیں، کسی کو بٹھائیں کسی کو اٹھائیں۔ وہ ایک اچھی ججمنٹ تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی پھر قائد صاحب کے خلاف یہ ساری کارروائیاں شروع ہو گئیں، ان کے خلاف یہ ریفرنس بن گیا اور ریفرنس بھیجا گیا 2 ماہ کے اندر اس ساری کارروائی کے بعد، جب ججمنٹ آنے کے بعد۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے اور چلتا، میرے خیال میں وہ ایک اچھی ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر فوجی افسر کو اپنی اوتھ پڑھنی چاہیے اور اس میں وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا میں سیاست میں حصہ تو نہیں لے رہا۔ اگر وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ اپنی اوتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جنرل فیض صاحب کے آج دیگر 3 جو ساتھی ان کی گرفتاری کی تصدیق کی گئی ISPR کی طرف سے، وہ چارج تو یہی ہے نا کہ وہ پولیٹیکل لیزان کر رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب کے درمیان اور PTI کے درمیان۔ تو دوسری طرف بانی PTI نے آج کہہ دیا کہ جی ہمارا جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ فیض صاحب PTI کی وجہ سے گرفتار ہوئے، ان کے ساتھی لیزان کی وجہ سے گرفتار ہوئے، خان صاحب کی طرف سے اتنی بے وفائی کے ڈسون کر دیا ان کو؟ نہیں، اس میں بے وفائی کی کون سی بات ہے؟ ہمارا اصولی موقف جو PTI کا وہ یہ رہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں ملوث ہونا چاہیے۔ اب یہ خدا معلوم، میں سمجھتا ہوں شاید اگر ان کا مقصد جنرل فیض حمید کو اور دوسروں کو اریسٹ کر کے یہ ہے کہ وہ کس نہ کس طرح سے PTI کے لوگوں کو اس میں ملوث کریں، اس کو شامل کریں، تو وہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو جائے گی۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا، ایک طرف خان صاحب نے ڈسون کیا، آج ہی جو میڈیا ٹاک ہوئی، اور ساتھ ساتھ آج ہی کی میڈیا ٹاک میں بانی PTI خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی تقرری کے حوالے سے ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اب یہ بات بھی آن ریکارڈ وہ کہہ گئے۔ میں اس پر کچھ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے یہ ریمارکس نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ریمارکس پاس کیے ہیں، لیکن ایک بیسک بات یہ ہے کہ فوج افسران کا کسی قسم کا بھی سیاست میں شامل ہونا، ملوث ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہماری تاریخ میں ہمارا بہت سیاسی نقصان ہوا ہے اور دوسرے نقصانات بھی، معاشی اور سماجی بھی نقصانات ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ مناسب وقت ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں ساری جماعتیں کہ وہ کسی طرح بھی فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے، آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ملوث نہ کریں فوج کو۔ اب جو گرفتاری ہوئی جنرل فیض صاحب کی، یا آج اسپیشلی جن 3 لوگوں کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی اور رپورٹس میں بتایا گیا کہ یہ لیزان کر رہے تھے، جو سامنے چیزیں آئیں کہ PTI کے آفس پہ جب ریڈ ہوا، PTI کے آفس سے جو ایکوپمنٹ برآمد ہوئے یا موبائل فون جو دیکھے گئے ان سے لے کر، اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ فیض صاحب کیا کر رہے تھے، پھر یہ 3 افسران لیزان کیسے کر رہے تھے۔ یہ آپ کے نالج میں ہیں کوئی ایسی چیزیں؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کمپیوٹرز میں کیا تھا اور کیا نہیں۔